خواہش ہے کہ ایک منقبت جو حضور سیدنا امام علی مقام کی شان میں آپ نے کہی ہے، وہ اندوہناک گھڑی، دردناک ماحول، ہم اپنے گھر کو جب چھوڑ کے جاتے ہیں تو ماں بھی روتی ہے، باپ بھی روتے ہیں، رشتہ دار بھی روتے ہیں۔ آپ ذرا خیال کریں کہ جب امام حسین نے اپنا مدینہ چھوڑا ہوگا تو حسین کے نانا پر کیا گزری ہوگی، ان کی ماں فاطمہ پر کیا گزری ہوگی، مدینے والوں پہ کیا گزری ہوگی، نہ میں تعبیر کر سکتا ہوں نہ آپ تعبیر کر سکتے ہیں۔ بس اسی ماحول کی منظر کشی کرنے کی کوشش کی ہے۔ مطلب میں ملاحظہ فرمائیں، توجہ چاہوں گا، علماء کرام کی بھی خصوصی طور پہ اس تصور کو ذہن میں رکھیں کہ امام حسین شہید کربلا رضی اللہ عنہ مدینہ چھوڑ رہے ہیں اور ساتھ میں ان کے گھر والے ہیں۔ قدم بڑھا کے چلے سب کا دل ہلا کے چلے، قدم بڑھا کے چلے سب کا دل ہلا کے چلے، قدم بڑھا کے قدم بڑھا کے چلے سب کا دل ہلا کے چلے، چلے حسین چلے حسین تو کربل کو سر اٹھا کے چلے، چلے حسین تو کربل کو سر اٹھا کے چلے۔ اور اس شعر پہ توجہ چاہوں گا، تعبیر معکوس کی ایک صنف پیش کی ہے جو صنف شعر کی، صنف شعر و سخن کی ایک خاص صنف ہے، اسے ذہن میں رکھیں کہ زمین رونے لگی عرش کپ کپانے لگا، زمین رونے لگی عرش کپ کپانے لگا، زمین رونے زمین رونے لگی عرش کپ کپانے لگا، وہ جب نبی کی نظر سے نظر ملا کے چلے، چلے حسین تو کربل کو سر اٹھا کے چلے، چلے حسین تو کربل کو سر اٹھا کے چلے۔ امام علی مقام کتنے پاک ہیں، اگر صرف پاکی کے حوالے سے گفتگو کی جائے تو ایک رات کافی نہیں۔ آیت تطہیر جن کی پاکی کی گواہ ہو، ہم اور آپ ان کی پاکی کو کب تک اور کس حد تک بیان کر سکتے ہیں؟ ہماری زبان بھی کہیں نہ کہیں جا کے ٹوٹ جائے گی مگر سلسلے پاکی ختم نہ ہوگا۔ مگر میں نے کس نقطۂ نظر سے، کس زاویے سے پاکی کے خیال کو پیش کیا ہے اسے ذہن میں رکھیں، اور اس ماحول کو ذہن میں رکھیں جسے چھوڑ کے حسین جا رہے ہیں۔ حسین پاک کی پاکی پہ عرش حیران تھا، حسین پاک کی پاکی پہ عرش حیران تھا۔ توجہ، حسین پاک کی حسین پاک کی پاکی پہ عرش حیران تھا، رسول پاک کے اشکوں سے جب نہا کے چلے، تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علم شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت حضرت تاج العلماء نعرہ تکبیر حسین پاک کی حسین پاک کی حسین پاک کی پاکی پہ عرش حیران تھا رسول پاک کے اشکوں سے جب نہا کے چلے حسین تو کربل کو سر اٹھا کے چلے حسین تو کربل کو سر اٹھا کے چلے. اور یہ شعر آپ کے حوالے کرتا ہوں. اپنے دھڑکتے ہوئے حسینی دل پر ہاتھ رکھ کر یہ شعر سنیے گا کہ پہنچ کے رونے لگے سیدہ کی تربت پر پہنچ کے رونے لگے سیدہ کی تربت پر پہنچ کے رونے لگے سیدہ کی تربت پر جو کہہ سکے وہ کہا اور کچھ چھپا کے چلے حسین تو کربل کو سر اٹھا کے چلے حسین تو کربل کو سر اٹھا کے چلے. اور یہ شعر بطور خاص ہے پوری محبت کے ساتھ اس ماحول کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ نبی کا شہر کیا چھوٹا کہ بس قیامت تھی نبی کا شہر کیا چھوٹا کہ بس قیامت تھی نبی کا شہر کیا چھوٹا کہ بس قیامت تھی ہر ایک سمت تھا ماتم وہ جب رلا کے چلے حسین حسین تو کربل کو سر اٹھا کے چلے. اور یہ آخری شعر اور حاصل کلام ہے. پوری فلسفہ شہادت کوشش کی ہے کہ اس 2 مصرے میں پیش کرنے کی کوشش کروں. 2 مصرع ذہن میں رکھیں اور امام حسین کی شہادت کا فلسفہ اپنے ذہن میں رکھیں. پوری محبت کے ساتھ یہ شعر سماعت فرمائیں کہ تمہارے نام سے سرکار دیں گے قربانی. توجہ تمہارے نام سے سرکار دیں گے قربانی تمہارے نام سے سرکار دیں گے قربانی تمہارا جام شہادت نبی اٹھا کے چلے حسین تو کربل کو سر اٹھا کے چلے. اب ان شہ سواران کربلا ان نونہال کو ذہن میں رکھیں جن میں کوئی علی اصغر جیسا بچپن لیے ہوئے ہے, کوئی علی اکبر و قاسم بن حسن جیسی جوانی لیے ہوئے ہے, کوئی اونو محمد کی بھولی ادائیں لیے ہوئے ہے. اس کو ذہن میں رکھیں. اور انہیں کیا پتا تھا کوئی لڑنے کے لیے اپنے خاندان والوں کو لے کے نہیں جاتا. یہ تو حسین والے تھے, گھر والے تھے, دل میں یہی تمنا تھی,
یہی ارادہ تھا, یہی خیال تھا کہ بابا ہمیں کہیں گھمانے تو نہیں لے جا رہے ہیں, ساتھ میں ماں بھی ہیں, پھوپھی بھی ہیں, گھر والے بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, چچا بھی ہیں. ان کے ان اداؤں کو ذہن میں رکھیں اور یہ مقطع آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ عجیب حال تھا بچوں کا اہل بیت کے نور, عجیب حال تھا بچوں کا اہل بیت کے نور, عجیب حال تھا عجیب حال تھا بچوں کا اہل بیت کے نور, سبھی نے دیکھا سبھی نے دیکھا وہ کس طرح مسکرا کے چلے, چلے حسین تو کربل کو سر اٹھا کے چلے. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ.